دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ اور ایمانی بھائیوں اور زوم پر سننے والے تمام سامعین، جلسے کی کارروائی کو آج کی سب سے اہم حصے کی اور لے چلتے ہوئے، جس کا آپ اور ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، میں اس شعر سے دعوت دینا چاہتا ہوں پیر و مرشد حضرت سید عزیز محمد رضی میاں اکیلوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں میں حضور پور نور کی محبت بڑھائیں انشاءاللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو، محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونقر أن المهدي الموعود قد جاء ومضى. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تقریر کو شروع کرنے سے پہلے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ MCSI جو کمیٹی ہے، جس میں آج اس فقیر کی موجودگی میں ایک ویب سائٹ کو لانچ کیا گیا ہے، تو یہ قابل تعریف بات ہے کہ ہمارے نوجوان قوم مہدویہ کے لیے زور و شور سے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ورچوئل میٹنگ کے ذریعے وہ پہنچانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں، اور قابل ستائش ہے اور قابل مبارکباد ہے MCSI کی تمام کمیٹی کے ممبرز۔ آئیے، اس فقیر نے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، تلک الرسول، رکن نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ انبیاء ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین جلسہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ جو آپ کا ہے بلکہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات پر آج کے جلسے میں صرف دست مبارک کے معجزات پر اور تصرفات پر یہ فقیر کلام کرے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا کمال کیا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تلوار ٹوٹتی ہے تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوڑے چلے آتے ہیں اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب میں جنگ کس سے کروں؟ میں قربان جاؤں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا درخت کی طرف، ایک جھاڑ کی طرف، اور آپ نے ارشاد فرمایا جا اس کی ٹہنی توڑ کر لے آ۔ آپ جاتے ہیں، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی ٹہنی کو توڑ کر لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں اسے لیتے ہیں تو وہ ٹہنی لہلہاتی ہوئی نہایتی نفیس تلوار بن جاتی ہے، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ میں لے اور اس سے جنگ کر۔ اور وہ لہلہاتی تلوار کو لے کر، جو ٹہنی تھی، لکڑی تھی، وہ لے کر جو حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں آنے کے بعد تو ایک نفیس تلوار بن چکی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات تھے کہ وہ آپ لے جا کر تلوار سے جنگ کرتے ہیں اور آپ کو فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس وہ تلوار موجود تھی، یعنی کہ ان کی خلافت تک۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ جنگ احد کے واقعات میں ذکر کیا گیا ہے اس حدیث پاک کو کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی جب تشریف لاتے ہیں، آپ جنگ لڑتے رہتے ہیں، آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تلوار ٹوٹتی ہے تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے اور میں کیسے جنگ کروں؟ میں قربان جاؤں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے۔ آپ ایک کھجور کا تنا ہاتھ میں اپنے دست مبارک میں لیتے ہیں، اور کھجور کا تنا لیتے ہی نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب آتا ہے وہ تنا، تو لہلہاتا ہوا ایک لہلہاتی ہوئی ایک تلوار بن جاتی ہے، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں دیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ لے جا اور اس سے لڑ۔ اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نام بھی دیا تھا، اس تلوار کو ارجون نام بیان کیا گیا حدیث پاک میں، اور وہ تلوار بنو عباس کے دور حکومت تک
ان کے پاس موجود تھی۔ پھر آئیے اگر ہم آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کی اگر بات کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا مکے کی وادی میں نے دیکھا کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام کے تمام درخت جھک رہے ہیں اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی وہاں پر پہاڑ تھے ان میں سے آواز آ رہی تھی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بھی آواز آ رہی تھی۔ اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں چند کنکریاں ہاتھ میں اپنے جب لیتے ہیں تو ان ہاتھ میں جب آپ لینے کے بعد نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا یہ کمال تھا کہ وہ کنکریوں کو بھی زبان آ گئی اور وہ کنکریاں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ یہ تصرفات تھے دست مبارک کے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آئیے اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف میں آیا کہ جنگ حنین ہے، 12,000 آدمی کا دستہ موجود ہے آپ کے پاس۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرکب پر سوار ہیں اور حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ خیال تھا کہ وہ اب تعداد میں زیادہ ہیں اور کفار اور مشرکین کے مار مار کر حلیے بگاڑ دیں گے، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر جنگ بدر میں 313 کی جماعت تھی۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر 313 کی جماعت ہے، تب حضور پاک علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آتے تھے۔ اگر تلوار ٹوٹ جاتی تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آتے اور مدد مانگتے اور آپ اللہ سے مانگ کر انہیں عطا کر دیتے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے دوڑے چلے آتے اور حضور پاک علیہ السلام سے عرض فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر کے انہیں عطا کر دیتے۔ اب یہاں پر جماعت کثیر ہو چکی، 12,000 کا دستہ موجود ہے مسلمانوں کا، آپ کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرکب پر سوار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرکب پر سوار تھے، اطراف و اکناف سے پورے عدو جانی دشمن گھیرا ڈال لیتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہونے کا خوف ہو جاتا ہے، اور اس میں سب مسلمانوں کی جماعت تیتر بتر ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ 80 صحابہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں اطراف و اکناف میں۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سے اترتے ہیں اور ایک مٹھی لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند کلمات پڑھتے ہیں، یا شاہد الوجود پڑھتے ہیں اور کفار مکہ کی طرف آپ پھینک دیتے ہیں، اور اسی وقت کوئی ایسا شخص نہیں بچتا جن کی آنکھوں میں وہ مٹھی جا کر نہ پڑی ہو، اور وہ سب کے سب نابینا ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اللہ سبحانہ و تعالی نصرت دیتا ہے اور فتح عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ دست مبارک کا کمال تھا آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تصرفات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آئیے اگر مزید احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کا اونٹ ہے، وہ اونٹ بدک گیا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میں چل کر ساتھ میں وہاں پر میں چلوں گا اور دیکھوں گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے، جو کوئی سامنے جاتا ہے انہیں کاٹ کھا رہا ہے۔ اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جانے سے صحابہ روک رہے تھے۔ میں قربان جاؤں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہاں پر لے چلو، میں وہاں پر چلوں گا اور دیکھوں گا وہ انصاری کے وہاں پر انصاری کا جو اونٹ تھا جو بدک گیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس اونٹ کی پیشانی پر رکھتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور دست مبارک کا یہ کمال تھا اور یہ معجزہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا، یہ تصرفات تھے کہ وہ جو بدک گیا تھا اونٹ جو لوگوں کو مار رہا تھا، وہ اونٹ حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کو جب اس کے سر پر آپ نے رکھا تو وہ اطمینان میں آ گیا اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حکومت عطا فرمائی تھی اور سمندروں پر حکومت عطا فرمائی تھی، کل کائنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو تاجدار انبیاء بنا کر اس سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ یہ تصرفات تھے آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے۔ پھر آئیے اگر ہم آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ابو داؤد میں آیا حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے کر گئے۔ جب انصاری کے باغ میں تشریف لے کر گئے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے باغ میں تو ایک اونٹ وہاں پر بندھا ہوا تھا۔ ایک اونٹ جب بندھا ہوا تھا تو وہ زار و قطار رو رہا ہے، آوازیں کر رہا ہے، پکار رہا ہے۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ جو اونٹ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سرگوشی کرتا ہے۔ جب سرگوشی کرتا ہے، کان میں کچھ کہتا ہے اور پلٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ سے تو زیادہ کام لیتا ہے اور اسے کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے اور بوجھا زیادہ لاتا ہے اس کے اوپر۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انصاری نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، یہ بات آپ سے کس نے کہہ ڈالی؟ میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تیری، اور مجھ سے کلام کیا اس نے اور مجھ سے بات کیا اور اس نے تیری شکایت کی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تصرفات تھے اور دست مبارک کا یہ کمال تھا حضور پاک علیہ السلام کا کہ یہ تصرفات تھے کہ گونگے بھی بولنا شروع کر دیتے تھے، جانور بھی بولنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر آئیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے
یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زرخانی مواہب الدنیا کی ایک روایت ہے جس میں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو مشرک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آتا ہے، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری بیٹی گزر چکی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو اگر آپ زندہ کر دیں تو میں ایمان لے کر آؤں گا۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے میں قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی خبر بتا کہ وہ کہاں پر دفن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی خبر پر لے جاتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام اس کی خبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا دست مبارک رکھتے ہیں خبر پر، اور اللہ کے حکم سے آپ نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ خبر شک ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھٹتی ہے، اس خبر میں سے وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تو اس دنیا میں لوٹ کر آنا چاہتی ہے؟ تو اس لڑکی نے بیان فرمایا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرے رب کو میں مہربان جانتی ہوں اور اس دنیا میں لوٹ کر واپس آنا نہیں چاہتی، میں قربان جاؤں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے، حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بچی کو زندہ کر دیا، جو معجزہ تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاجدار انبیاء بنا کر اس سرزمین پر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا اور ہر نبی کا معجزہ عطا فرمایا حضور پاک علیہ السلام کو۔ اور سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے حضور پاک علیہ السلام کا تو وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور اس کا ایک حرف کا بھی منکر کافر ہے اور ایک حدیث کا بھی منکر کافر ہے۔ اور معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی دو قسمیں ہیں، کہ دو طریقے سے وحی آئی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی، وہ قرآن بنا، اور جو وحی غیر مطلوع ہے جو بغیر جبرائیل کے آئی وہ حدیث پاک بنی۔ تو ہم کو تمام کے تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے۔ پھر آئیے، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور حضور پاک علیہ السلام سے کلام کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس سے جب سوال کیا تو اس دنیا میں لوٹ کر آنا چاہتی ہے، تو اس نے بیان کیا کہ اس دنیا میں لوٹ کر واپس آنا نہیں چاہتی، کیونکہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرے رب تعالیٰ کو میں زیادہ مہربان جانتی ہوں، اور میں اس دنیا میں لوٹ کر آنا نہیں چاہتی۔ حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے مقام پر سو جا، اور وہ سو جاتی ہے، پھر خبر بند ہو جاتی ہے۔ یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ السلام کے۔ پھر آئیے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خصائص کبریٰ میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک بکری کو ذبح کیے آپ، اور بکری پکا کر تیار کر کے حضور پاک علیہ السلام کے پاس اس کا گوشت سمیت ہڈیاں سمیت شوربہ تیار کر کر لے کر آئے تھے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے تصرفات کے میں قربان جاؤں، مردے زندہ ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گوشت پورا کھا لو اور ہڈیاں ایک خالی برتن میں جمع کرتا دو۔ اس بکری کے ہڈیوں کو جمع کر دیا گیا۔
نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں سب کھانا تناول فرمائے، گوشت تناول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھے اور چند کلمات پڑھے، اور اسی کے ساتھ وہ بکری تیار ہو گئی اور اسے گوشت پوشت بالکل آ گیا اور وہ دم ہلانا شروع کی اور آواز دینا شروع کی. تو میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے، آپ کے دست مبارک کا یہ کمال تھا. وہ مردہ بکری زندہ ہو گئی، جس کے ہڈیاں موجود تھے وہ زندہ ہو گئے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تاجدار انبیاء بنا کر اس کائنات ارضی پر مبعوث فرمایا تھا. پھر آئیے اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف میں آیا جلد 2 صفحہ 605 میں غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، تلوار کا زخم لگتا ہے اور گہرا زخم. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر پر تلوار کا زخم لگا ہے اور ہڈی تک پہنچ گیا، میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات کے، ان کے دست مبارک کے کمال کے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرا پیر قریب لے کر آ. جب پیر کو آپ نے قریب کیا، اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیا، حضور پاک علیہ السلام نے ان کا پیر پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا اور قوت و طاقت والے ہو گئے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کا کمال تھا، یہ تصرفات تھے آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آئیے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں یا ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل اور خصائص کبریٰ میں ایک حدیث کو بیان کیا گیا ہے. محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، یہ بچپن میں اپنی ماں کے گود سے آگ میں گر پڑتے ہیں اور کچھ حصہ ان کا جسم کا جل جاتا ہے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی والدہ ماجدہ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں لے جاتی اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میرا بچہ جل گیا ہے آگ میں گر کر، اس کے جسم کا کچھ حصہ جل گیا ہے، میں قربان جاؤں آپ کے تصرفات کے، آپ کے دست مبارک کے کمال کے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اپنے دست مبارک میں لیتے ہیں جہاں پر وہ بچہ جل گیا تھا، یعنی کہ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جل گئے تھے، اس مقام پر اپنا دست مبارک لگاتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اپنے دست مبارک سے، تو وہ جو جلا ہوا حصہ تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ دست مبارک کا کمال تھا حضور پاک علیہ السلام کے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے کمال کی وجہ سے ہی یہ کائنات ارضی میں جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں رکھا ہے، یہ سب کی سب برکتیں دست مبارک سے ہے حضور پاک علیہ السلام. پھر آئیے اگر ہم احادیث مبارکہ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں، ابن ماجہ میں صفحہ 260 پر ایک حدیث کو بیان کیا گیا. حجۃ الوداع کے دن
نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل حشم کی ایک عورت حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی اور آ کر بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میرا بچہ پیدائشی گونگا ہے، وہ بول نہیں پاتا، میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ جب برتن میں پانی لایا جاتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام وہ برتن میں سے پانی پیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں دھوتے ہیں، اور میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے، ان کے تصرفات کے، ان کے دست مبارک کے کمال کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس بچے کو یہ پانی پلا دیا جائے، اور حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی بنا پر اس پانی کو اس بچے کو پلایا جاتا ہے، اور وہ بچہ جو پیدائشی گونگا تھا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تصرفات تھے آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا۔ یہ کمال تھا کہ آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیے، جس کی بنا پر وہ گونگا بولنا شروع کر دیا۔ گونگا جو بچہ تھا وہ بولنا شروع کر دیا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ دست مبارک کا کمال ہے۔ پھر آئیے آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مسلم ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعے کا دن تھا اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے سوار ہیں، اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ جب ختم ہوا، صحابہ کی مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدت کی گرمی پڑی ہوئی ہے اور قحط سالی ہو گئی ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کھانا میسر نہیں ہے اور اناج میسر نہیں ہے، پانی کی قلت ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے تاکہ پانی برسے اور ہمیں اناج ہم اگا سکے اور قحط سالی ہماری دور ہو جائے۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے تصرفات کے، ان کے دست مبارک کے کمال کے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھاتے اور دعا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ دعا فرمانے کے بعد صحابہ دیکھے کہ کڑاکے کی دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، دور دور تک بادل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اٹھاتے ہیں اور جب دعا فرماتے ہیں تو دور دراز مقامات سے بادل آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مدینہ پاک پر جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہفتے تک بارش برستی ہے، یہاں تک کہ ندی و نالے گھر تک گئے تک صحابہ پورے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوسرا جمعہ کرتے ہیں۔ دوسرا جمعہ جب آتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی شخص خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی ہمارے لیے بس بس ہو گیا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ یہ پانی کو اب روک دے۔ تو میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے، ان کے دست مبارک کے کمال کے، ان کے تصرفات کے۔ حضور پاک علیہ السلام نے
ہاتھ اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے اطراف و اکناف میں برسو اور مدینے کے اوپر مت برسو. بادلیں اسی وقت چھٹ گئی اور مدینے کے اطراف و اکناف میں برسات ہونے لگی اور مدینے پر برسات تھم گئی اور رک گئی. تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات تھے، یہ دست مبارک کا کمال تھا. پھر آئیے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی، ایک دن سورج گہن لگا. اس دن نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. صحابہ کی جماعت موجود ہے، پیچھے جماعت ٹھہری ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے، ان کے دست مبارک کے کمال کے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ایک دو قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور پھر پیچھے کر لیا، پھر نماز کو مکمل فرمایا. پھر جب سلام پھیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے نماز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ اور یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ دوران نماز دو قدم آگے بڑھے اور اپنا دست مبارک اوپر کیے، پھر پیچھے آ گئے اور نماز کو مکمل فرمایا اور آپ نے سلام پھیرا. ہم نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کے کمال کے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوران نماز میرے سامنے جنت کو پیش کیا، جنت کے باغات کو پیش کیا. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت کے باغات کو پیش کیا تو وہاں کے میں نے باغات کو دیکھا، وہاں پر انگور کے خوشے لٹک رہے تھے اور میں نے گمان کیا، یہ خیال کیا کہ بلال کئی دنوں سے بھوکا ہے کہ وہ پھل توڑ کر لاؤں اور بلال کو دے ڈالوں، اور صحابہ کئی دن سے اصحاب صفہ بھوکے ہیں اور وہ فاقے میں ہیں، ان کو لا کر توڑ کر دے ڈالوں. حضور پاک علیہ السلام دو قدم آگے بڑھائے، ایک قدم اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں وہ انگور کے خوشے کو قسم بخدا اگر توڑ کر لے کر آتا اور لا کر یہاں پر دے دیتا تو قیامت تک امت میں کوئی بھوکا نہیں رہتا اور وہ بہشت کی نعمتیں کھاتے رہتا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یہ دست مبارک کا کمال ہے حضور پاک علیہ السلام کے کہ حضور پاک علیہ السلام دو قدم آگے بڑھائے تو جنت میں داخل ہو گئے، دو قدم پیچھے ہٹ گئے تو دنیا میں واپس آ گئے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے لیے یہ روز کا آنا جانا تھا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ تصرفات تھے، یہ دست مبارک کا کمال تھا حضور پاک علیہ السلام کے. پھر آئیے آقائے نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا، مشکات المصابیح میں سن 6 ہجری میں نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ بھی تھا. حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پڑا ہوا ہے. اس مقام پر جب آپ رکے صحابہ کی جماعت کی 1500، 1500 صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں حضور پاک علیہ السلام. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو صحابہ نے بیان فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاگل میں پانی ہے، اس سے زیادہ پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور صحابہ کی جماعت 150 کی ہے، 1500 کی ہے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے میں قربان جاؤں
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक बर्तन लेकर आओ, और उस बर्तन को लाया गया। नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी से वजू किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में जो थोड़ा सा पानी था अपना दस्ते मुबारक उसमें डाल दिया, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से पानी जारी व सारी हो गया। 1500 की जमात है सहाबा की। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक के मैं कुर्बान जाऊं, उंगलियों से जब पानी निकला तो नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पानी भर भी लो और वजू भी कर लो, और अपने पानी के बर्तन पूरे के पूरे भर लो, और पूरे जानवरों को पानी पिला लो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। आपसे जब पूछा गया कि आप उस वक्त कितने लोग थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो मैं कुर्बान जाऊं हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, आपने इरशाद फरमाया लोगों का क्या पूछते हो, अगर 1 लाख लोग भी अगर होते तो वो पानी हमारे लिए बस बस हो जाता। तो मालूम क्या हो रहा है, ये तसर्रुफात थे, ये दस्ते मुबारक का कमाल था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से पानी भी निकला जो पीले दरिया की तरह था, और सहाबा उससे सैराब हुए। और मालूम क्या हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मोजिज़ात इनायत फरमाया था। फिर आइए हदीस मुबारका में आया, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने बयान, एक दिन हम मदीने के बाजार में मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग 300 की जमात हमारी मौजूद थी। साहबी ये बयान करते हैं हमारे पास थोड़ा सा पानी था, नमाज का वक्त हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के पास वजू करने के लिए पानी है, तो साहबा ने बयान फरमाया कि थोड़ा सा पानी। आपने इरशाद फरमाया कि वो पानी को लेकर आओ, और आपने वजू किया। वजू करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस थोड़े से पानी में डाल दिया, और आपने इरशाद फरमाया कि जितने भी सहाबा यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सब के सब वजू करो। और हम 300 सहाबा थे, सब के सब वजू किए और पानी भी पिए, और वो पानी हमारे लिए बस बस हो गया था। तो मालूम क्या हो रहा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का कमाल था, ये तसर्रुफात थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात थे। फिर आइए नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से एक मर्तबा पानी नहीं निकला, बल्कि कई बार पानी निकला है। हदीस मुबारका का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है जंग तबूक है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जंग तबूक से लौट कर आ रहे, एक वादी में रुके तबूक की। जब वादी में रुके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के पास पानी मौजूद है। तो सहाबा ने बयान फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास भी पानी मौजूद नहीं। तो एक छोटा सा चश्मा बह रहा था, बिल्कुल बारीक लकीर उसकी जो थी पानी की, उसमें से पानी बह रहा था। साहबा जाते हैं, उस पानी को मट्टी अतराफ से लगाकर रोक लेते हैं, अतराफ से मट्टी लगाकर रोकते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचते हैं। मैं कुर्बान जाऊं आपके दस्ते मुबारक के, शिद्दत की गर्मी थी और बेआबो गया खिता था, तपता हुआ रेगिस्तान था, रेगजार था, और वहां पर सिवाय पहाड़ों के और बबूल की काटियों के और कुछ भी नहीं था। तबूक की वादी में नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے جو صحابہ نے جو پانی روکا تھا اس پانی سے آپ نے وضو کیا. میاں آپ میوٹ ہو گئے. آپ کا ویڈیو میوٹ پہ آپ کا آڈیو میوٹ ہو گیا میاں. پانی نکلنا شروع ہو گیا. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو بیان فرمایا کہ اس میں سے تمام کے تمام لوگ وضو کر لو اور پانی بھی بھر لو, اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لو. اور آپ نے ارشاد فرمایا تم اگر سیراب ہونا چاہتے ہو تو یہ پانی پی بھی لو. اور صحابہ نے پانی پی بھی لیا اور اپنے برتنوں کو بھر لیا, اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا, وضو بھی کیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر تو زندہ رہے گا تو دیکھے گا کہ یہ جو بے آب ہو گیا خطہ ہے, تپتا ہوا ریگستان ہے, ریگزار ہے, اور یہاں پر جو تجھے وادی نظر آ رہی ہے, تپتی ہوئی وادی اور ببول کے کاٹیا جو تجھے نظر آ رہے ہیں, یہاں پر ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں پر باغات ہی باغات ہوں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ علاقہ بالکل سرد ہو جائے گا. میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے, ان کے دست مبارک کے کمال کے, ایک جو بالکل باریک سی لکیر سے پانی نکل رہا تھا, حضور پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیا تھا. تو وہاں پر آج اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں پورا کا پورا سعودی عرب وہاں سے فیض آب ہو رہا ہے. وہ دست مبارک کا کمال تھا, آج وہ مقام کشمیر کی طرح ٹھنڈا ہے. وہاں پر بالکل برف پڑتی ہے اور وہاں پر برسات ہوتی ہے, اور وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا دست مبارک لگا تھا اور پانی کی برکت ہو گئی, اور وہاں پر باغات کی برکت ہو گئی, اور وہیں سے تمام کے تمام پھل آتے ہیں, اناج آتا ہے. آج سعودی عرب اسی سے فیض آب ہو رہا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کا کمال تھا, یہ تصرفات تھے. پھر آئیے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک بڑائی ہے, میں ممبر بناؤں گی. آپ جب خطبہ دیتے ہیں تو اس ممبر پر اگر کھڑے ہو کر خطبہ دیں تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, اور وہ جو کھجور کے تنے کو حضور پاک علیہ السلام ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے, وہ کھجور کا تنا جو مردہ تھا, جس میں کوئی جان نہیں تھی, اور جو سن نہیں سکتا تھا, جو بول نہیں سکتا تھا, جو دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جس میں جان نہیں تھی, نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تصرفات کے قربان جاؤں. وہ حضور پاک علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رونا شروع کیا. جیسا کہ اونٹ روتا ہے ویسا وہ رونا شروع کیا, آواز کرتے ہوئے. وہ کھجور کا تنا جب رو رہا تھا تو حضور پاک علیہ السلام نے اسے کلام کیا, اور آپ نے ارشاد فرمایا تو کیوں رو رہا ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا حنانہ
اس کو نام دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی طرح تو کیوں بل بلا کر رو رہا ہے؟ تو اس نے بیان کیا، اس کو زبان آ گئی، وہ دیکھنے لگ گیا، وہ سننے لگ گیا، وہ کھجور کا تنا تھا، حضور پاک علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ دست مبارک کا کمال تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے پھر سے میں ترو تازہ کر ڈالوں اور ہرا بھرا کر ڈالوں، زمین میں گاڑ دوں تو تجھے توپل اٹھ پڑے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا ڈالوں، جنت کا درخت بنا ڈالوں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے یہ تصرفات تھے، حضور پاک علیہ السلام کا یہ کمال تھا، یہ دست مبارک کا کمال تھا۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تنا کھجور کا کلام کرتے ہوئے، یہ بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کا آسرا بن کر تھی، اسی طریقے سے جنت میں بھی میں آپ کا آسرا بن کے رہوں۔ آپ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے، حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات کے میں قربان جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا اور تو جنت میں میرا عصا بن کر رہے گی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات تھے، یہ دست مبارک کا کمال تھا حضور پاک علیہ السلام کا۔ پھر آئیے حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر آ کر پیوست ہو جاتا، جب تیر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آ کر پیوست ہوتا ہے تو آنکھ بہہ کر رخسار پر آ جاتی، پانی بن کر بہنا شروع ہو جاتی۔ دنیا کا اگر سب سے پہلے آنکھ کا آپریشن اگر ہوا ہے کوئی تو وہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا ہے۔ میں ان کے دست مبارک کے قربان جاؤں، ان کے تصرفات کے قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوڑے چلے آتے، حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور پانی بن کر بہنا شروع ہو گئی ہے، رخسار پر آ گئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا تو میں حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کے قربان جاؤں۔ آپ نے اس آنکھ مبارک کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو اٹھا کر اسی مقام پر جما دیتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ وہ منور اور نورانی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ دست مبارک کا کمال تھا حضور پاک علیہ السلام کی۔ دنیا میں اگر آنکھ کا کوئی کسی کا آپریشن ہوا ہے تو وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام ان کے روحانی ڈاکٹر تھے، وہ ان کے پاس دوڑے چلے آتے اور ان سے بیان کرتے۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک کا یہ کمال تھا۔ پھر آئیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے حاکم بنا کر آپ کو بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تاجدار انبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر مقام پر آپ کا حکم چلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کے زانو مبارک پر آرام فرماتے، جب آرام فرماتے ہیں تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہونے والی رہی،
सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला रहता, जब गुरूब होने वाला रहता है तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम अश्कबार हो जाते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करना और उनकी नींद में खलल करना नहीं चाहते। आपके आंखों से आंसू बेसाख्ता टपक पड़ते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर और रुखसार पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जब टपक पड़ते हैं तो उस वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते हैं। और एक रिवायत में आया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल होना शुरू हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम से नींद से बेदार होकर कि ए अली तू क्यों रो रहा है? तो आपने इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान, मेरी असर की नमाज फौत हो चुकी है, सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है, अब मैं नमाज असर की कैसे पढ़ूं? मैं कुर्बान जाऊं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात के, आपके दस्ते मुबारक के कमाल के। नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातिब और आप इरशाद फरमाते हैं कि या बारी ताला, बेशक अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, तू सूरज को वापस लौटा डाल। और उंगली से इशारा फरमाते हैं, दस्ते मुबारक से इशारा फरमाते हैं, सूरज लौट कर आ जाता है। हदीस मुबारक में आया, नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज गुरूब होता है तो वो खुदा की राह में सजदारीज होते रहता है। और नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज गुरूब होता है तो वो खुदा की राह में सजदारीज होता है। तो उस वक्त जबकि खैबर के दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ इशारा फरमाया तो सूरज ने ये कहा होगा, बेशक मेरा यकीन कामिल है, सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये कहा होगा कि या बारी ताला, एक तरफ तेरी राह में मैं सजदा कर रहा हूं और दूसरी तरफ तेरा महबूब मुझे बुला रहा है, अब बता कि मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वो सूरज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल यकीन ये कहा होगा कि तू मेरे महबूब के बुलाने पर लौट जा और तू वहां पर लौट जा। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब दस्ते मुबारक से सूरज को ऊपर किए तो सूरज ऊपर आ गया और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से ये बयान फरमाया कि तू अपनी असर की नमाज को पढ़ ले। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज को पढ़ लिया। ये दस्ते मुबारक का कमाल था। सूरज आपके इशारों पर चलता था, चांद आपके इशारों पर नाचता था और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने बचपन में बच्चे जैसा खिलौनों से खेलते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम चांद वो सूरज से खेला करते थे, जिधर इशारा फरमाते उधर सूरज आता था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब इशारा फरमाते अपने दस्ते मुबारक का, उंगली से इशारा फरमाते तो वो चांद आपके इशारे पर नाचता था और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक से अपने उंगली से जब इशारा फरमाया, दो टुकड़े होकर चांद गिरा। तो मालूम क्या हो रहा है कि आसमानों पर भी आपकी हुकूमत है, जमीन पर भी आपकी हुकूमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर पर आपको हुकूमत दी है और कुल कायनात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को, हमारी आने वाली नस्लों को ता क़यामत तक महदवियत पर दायम व कायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर हमारा खातिमा बिल खैर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें जितने भी मरहूमीन गुजर चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम के सदक़े में जन्नत फिरदौस की खिड़की उनके लिए खोल डाले, उनकी खबर को कुशादा कर डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनकी लहद में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ फरमाए और हजरत इमामुना मेहदी अलैहिस्सलाम के दीदार से उन्हें मुशर्रफ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस दारे दुनिया में और आखिरत में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, एक मिनट
माशाल्लाह क्या खूब बयान पीर मुर्शिद ने किया है। अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारे दिलों को ईमान से भर दे, आमीन। हक़ का इरशाद है कलाम रसूल, सब पे लाजिम है एहतराम रसूल। नूर ईमान जिसे हासिल नहीं, खाक समझेंगे मुकाम रसूल। बंदा आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बेहद मशकूर और ममनून है। इस दावत MCSI की जानिब से जनाब सैयद ताबिश नूर साहब से कि वो आए और जलसे को इख्तिताम पर पहुंचाएं। जनाब सैयद ताबिश नूर साहब। मियां तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से और खातिमीन और सैयदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े से और एक जलसा कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचता है। मैं तमाम हाज़रीन जो यहाँ मौजूद है और बैरूनी मुल्कों में इंटरनेट के ज़रिए जुड़कर ये प्रोग्राम को जो भी ऑनलाइन देखते हैं और सुनते हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे मैं हज़रत पीर व मुर्शिद मौलाना हज़रत सैयद अज़ीज़ मोहम्मद रज़ी मियाँ अकेलवी साहब क़िबला का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, जो अपनी तकरीर से हम सभी को मुखातिब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि MCSI हर चीज़ से आगे बढ़ रही है। जैसा कि जनाब शहाबुद्दीन साहब और जनाब सैयद राहिल महदवी साहब और जनाब ताबिश साहब ने MCSI का प्रोग्रेस पेश किया है, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम MCSI कितनी मेहनत से अपना वक्त लगाकर दीनी खिदमत को अंजाम देती आ रही है और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह इलाहियत से काम लेता रहे। मुबारकबादी पेश करता हूँ MCSI वेबसाइट लॉन्च होने पर, जिसको जनाब सैयद दिलावर साहब ने बहुत उम्दा तरीके से एग्जीक्यूट किया है। मैं ख़ास टीम MCSI के तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब MCSI से जुड़े रहिए और अपडेट्स के लिए MCSI ग्रुप फॉलो करिए। और आज जो MCSI के वेबसाइट लॉन्च हो गई है, आप उस पर भी अपडेटेड रहिए। और MCSI के प्रोग्रेस के लिए जो कोई भी काम में आप हिस्सा ले सकते हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज जो तादाद में पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप सब कोशिश करिए कि इसी तादाद में संडे इज्तिमा में ज्वाइन होइए, जिसमें आदाब ज़िंदगी के कई पहलू सीखने के लिए मिलेंगे। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अपने फजल व करम से इस जाहिल दुनिया से हमारा मुंह फेर कर हमें उससे मोहब्बत करने की, उससे इश्क करने की तौफीक दे और आने वाले जनरेशन्स को एक नया पैगाम और तालीमात महदविया MCSI के ज़रिए पेश कर सकें। आप सबका शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल नहीं, अगले इतवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अब मैं हज़रत पीर व मुर्शिद मौलाना सैयद अजीज़ मोहम्मद रज़ी मियाँ अकेलवी साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो तस्बीह दीजिए और इस जलसे को इख्तिताम तक पहुँचाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु इलाहुना मुहम्मदुन नबीना अल कुरआनुल वल महदी इमामुना। आमन्ना अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खदम वालेकुम अस्सलाम खदम बस्मिया।
دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے